طور پہ ان کے مقام کو بیان فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین یہ بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ بیدم نے کہا نا یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ یہ کیوں مقصود کائنات ہے؟ ذرا ان کے مقام کو دیکھیے۔ جب بیمار ہو گئے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی پیاری زوجہ سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عرض کی ہے فاطمہ ہمارے لخت جگر نور عین بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی شفا یابی کے لیے دعا نہ کریں۔ دعا کرنے لگے اور دعا میں یہ کہا مولا ہمارے شہزادوں کو شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، اور تو شفا عطا فرمائے گا نا ہم خوشی منائیں گے، ہم خوشی منائیں گے۔ اور خوشی میں کیا کریں گے؟ تیرے لیے روزہ رکھیں گے، تیرے لیے روزہ رکھیں گے مولا، 1 نہیں 2 نہیں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار حسنین کریمین کو شفا عطا فرمایا۔ چھوٹی موٹی تکلیف تو ہوگی نہیں نا، ظاہر ہے تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ قابل برداشت نہ ہوگی، تو پھر رب کی طرف رجوع کیا کہ مولا حسنین کو شفا عطا کر دے، اور مولا جب تو شفا دے دے گا ہم خوش ہو جائیں گے، ہماری آنکھوں کے یہ تارے ہیں، ہم خوش ہو جائیں گے رب العالمین۔ جب خوش ہو جائیں گے نا ہم 3 روزے رکھیں۔ دوستو ایسا ہی ہوا، چند دنوں میں اللہ نے شفا عطا کر دی، حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہو گئے تو اب نظر مانی گئی تھی، اب وہ نظر پورا کرنا تھی۔ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا، سرکار کائنات، سرکار مخدوم کائنات، سرکار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اکبر، کیا خوب ان کے بارے میں محبت والے نے کہا اللہ رے اسلام میں شان حیدر، اللہ رے اسلام میں شان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر، اللہ رے اسلام میں شان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر، آج تجھ کو بتاؤں میں نشان حیدر، آج تجھ کو بتاؤں میں نشان حیدر، اس جہاں سے اونچا ہے جہان حیدر، اس جہاں سے اونچا ہے نشان حیدر، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت، مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر۔ وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم گھر سے نکلے، اور نکل کر کے کچھ مزدوری کی ہوگی، کوئی محنت کی ہوگی، بعض روایتوں میں آیا ہے کسی سے ادھار لے لیا، اور جو خریدے، جو خرید کر کے وہ لے آئے اور سیدہ کائنات سے فرمایا کہ آپ ان کو بنائیں۔ انہوں نے اس کو بڑی محنت سے چکی میں پیسا، آٹا بنایا، کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے تو افطاری کے لیے بیٹھ گئے کہ افطاری کا ٹائم ہو، ہم روزہ کو افطار کریں۔ دوستو روزے کا ٹائم مکمل ہو گیا، افطاری کا ٹائم آ گیا، اور افطاری کرنے کے لیے دعا پڑھ لی گئی۔ دعا پڑھ کے ابھی لقمہ اٹھانے ہی لگے تھے تو کیا ہوا؟ دروازے سے آواز آئی کہ اے نبی پاک کے گھرانے والوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ اللہ اکبر، ابھی لقمہ کھایا نہیں، ابھی روزہ افطار نہیں کیا، وقت ہو گیا ہے۔ عین اسی وقت آواز آ گئی اے نبی کے گھرانے والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ مولا کائنات نے سیدہ کائنات کی طرف دیکھا کہ فاطمہ بھوکا، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہوگا، کتنی بھوک لگی ہوگی، ایسا ہے کہ میں اپنا کھانا دے دیتا ہوں۔
سیدہ کائنات نے کہا میرا بھی کھانا دیجیے، انہوں نے بھی دے دیا۔ حسنین کریمین جو ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، اماں ابا آپ اللہ کی رضا کے لیے کھانا دے رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہے، ہمیں بھی دی، ہمارا کھانا بھی دیجیے۔ دوستو یہ کھانا پیش کر دیا گیا، مسکین کو کہا لے بھائی جا اپنا عیش و عشرت کر، خوب پیٹ بھر۔ وہ چلا گیا، دعائیں دیتا گیا ہوگا، شکریہ ادا کرتا گیا ہوگا۔ دوسرا دن آ گیا، روزہ رکھنا تھا، دوسرے دن بھی روزہ رکھا گیا۔ عین افطاری کے وقت پھر جب کھانا بالکل تیار ہے، اللہ اکبر، تو باہر سے آواز آتی ہے جناب میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ اسی طرح جس طرح پہلے دن افطاری کے وقت کھانا اسے دیا گیا مسکین کو، اب یتیم کو بھی دے دیا گیا۔ 2 روزے مکمل ہو گئے، پانی سے افطار ہو گیا، اب تیسرے دن بھی روزہ رکھا گیا۔ دوستو 3 دن مکمل ہوئے، افطاری کا سامان جب لگ گیا، عین افطاری کے وقت پھر آواز آتی ہے اے نبی کے گھرانے والو، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، ابھی چھوٹ کے آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ دوستو اس شہر میں، اس آبادی میں اور بھی تو کئی گھر ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ جو سخی گھرانہ تھا وہ یہی تھا، مشہور گھرانہ تھا وہ یہی تھا، خیرات بانٹنے والا گھرانہ تھا وہ یہی تھا۔ اس لیے اس دروازے پہ آ گئے۔ اب تیسری افطاری کے وقت بھی سب نے محبت سے وہ کھانا اسے دے دیا جو اللہ اکبر اسیر تھا، قیدی تھا۔ وہ کھانا جب اسے پیش کر دیا گیا اور وہ چلا گیا، اب افطاری پانی سے کر لی گئی، اور دوستو کیا ہوا کہ اب چوتھا یوم شروع ہو چکا ہے، اور ادھر کیا ہے کمزوری اور نکاہت آ چکی ہے، اور حضرت سیدہ کائنات سے صحیح طرح سے اب اٹھا نہیں جا رہا، مولا کائنات سے چلا نہیں جا رہا۔ حسنین کریمین تو بھی بیماری سے اٹھے تھے، کمزوری و نکاہت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کیفیت و گھڑی میں ذرا دیکھیے کہ جب یہ محمد کا گھرانہ، آل محمد، اہل بیت اطہار جب اپنا کھانا پینا سب کچھ نبی کی امت پہ اور غلاموں پہ قربان کر چکے ہوں گے اور پھر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اتنے میں رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں، استقبال کیا گیا، حضور کو بٹھایا گیا۔ میرے آقا نے سب کے چہروں کو جب دیکھا مرجھائے ہوئے ہیں، پریشانی ایسی ہے کہ بھوک سے نڈھال ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بھئی کیا ہوا، کمزوری کیوں ہے؟ عرض کیا آقا بس روزے رکھے تھے، پورے ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ نہیں مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ آقا افطاری کا ٹائم تھا، پہلے روز مسکین آ گیا، دوسرے روز یتیم آ گیا، تیسرے روز اسیر آ گیا، اور صبح سے شام تک تو کوئی نہیں آتا تھا۔ صبح سے شام تک تو نہ یتیم آیا، نہ مسکین آیا، نہ اسیر آیا، یہ عین افطاری کے وقت کیوں آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، رب العالمین کی طرف دیکھا، بس دیکھ رہی تھا کہ جبریل امین وحی لے کے تشریف لے آئے، اور تشریف لائے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت سے حسنین کریمین کے لیے اور ان کے اماں ابا کے لیے کھانا لے کر کے آیا ہوں۔ بھئی کیوں لے کر کے آئے ہو؟ عرض کیا آقا یہ پہلے دن جو مسکین تھا وہ بھی میں ہی تھا، جو دوسرے دن یتیم تھا وہ بھی میں ہی تھا، جو تیسرے دن اسیر تھا وہ بھی میں ہی تھا، لیکن یہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کو دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے صدقے امت کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ امت کی بخشش کے اسباب ہے۔ تو دوستو یہ سب کچھ جو ہے رسول اللہ کے گھرانے نے امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے کیا۔ پھر آگے بتائیں گے کہ پھر امت نے اس گھرانے سے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی محبت کی اور عشق کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔